بلا تخیر خطیب اسلام مقرر شیری بیان شیری لسان خوش الحال پردے بڑا سونا قرآن الہ کا ہے کہ ماشاءاللہ سارے آئے پیر سید صاحب علامہ پیر شفیع قمر بخاری سے سارے پیارے مہمان انہاں دے نورانی میدانی ہوئے گھر بیان تسی کرنا دھیان نال نال جواب دینا کہ تسی کرنی آواز بلند شاخ نال ذوق نال آواز بلند نعرہ تکبیر اونچا بولو میرے اللہ نے طرف تکبیر نعرہ رسالت اے جڑا کھلائے بندہ دور نہ ہوئے اے جو قریب ہوتے ہیں خوش خوشی تھوڑے تھوڑے قریب آ جاؤ تھوڑے تھوڑے نعرہ تکبیر اے جڑا لوگ ہیں ابھی قریب قریب نعرہ تکبیر نعرہ رسالت آپ نے پیر صاحب سے خطاب شروع ہونے لگے کہ بابا سے میں نے حضرت جواب دے کے پتہ لگے کہ 455 کا رہنے شادی نکلی جانے اور مہدی توڑ آنے اور بھائی کاش صاحب اور دیگر بڑی احباب ماشاءاللہ جنہوں نے نورانی وجدانی محفل دا اہتمام کیتا انتظام کیتا پیار محبت سے پیش کرو نعرہ تکبیر نعرہ صلو علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سید المرسلین وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا محمد رسول اللہ جہان دنیا دی سوچ بادچ خدا دا پہلا خیال تو ہی سنیا جہان دنیا دی سوچ بادچ خدا دا پہلا خیال تو ہی کمال قدرت وہن کرونا وجود قدرت کمال تو ہی جہان دنیا دی سوچ بادچ خدا دا پہلا خیال تو ہی کمال قدرت وہن کرونا وجود قدرت کمال تو ہی سنیا مہیر موتی یا لال آکھاں اتیڈی جتی دا ملوی کہنی مہیر موتی یا لال آکھاں اتیڈی جتی دا ملوی کہنی مثال تیڈی میں دیم حکیمی جو بے مثال تو ہی زمان پندہ پہ تیڈی در تو سوال شاکر بھی بن کے آئے زمان داہے سوال جنت حضور میڈا سوال تو میرے میم کریم محمد تو رب ہر شے گھول گما چھوڑے جمیں آپ حوثدہ ہر جا امیں یار دنا چمکا چھوڑے یاسین پوا کے گل سہرا سرتاہا تاج سجا چھوڑے پروفیز محمد وکھرا ہے جن رب میلاد منا چھوڑے سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ میلاد مصطفیٰ زندہ آباد مقتدر و محترم و محتشم حضرات علماء ذی وقار نعت خوانان ذی قدر اور دیگر معزز سامعین و حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہمارے خطبہ آدھی تقریر خود کرتے ہیں آدھی مجمع سے کراتے ہیں الحمدللہ میں ساری خود ہی کرتا ہوں میں کسی کو تکلیف ہرگز نہیں دوں گا میں جوانوں کو کچھ دینے کے لیے آیا ہوں جوانوں اگر کچھ لے لو گے اپنی اپنی خالی جھولیوں میں ڈال لو گے تو آپ لوگوں کا اپنا ہی فائدہ ہے نہیں تو پھر میاں بات وہی کہ فقیرہ نہ آئے صدا کر چلے نمازی بنو تم دعا کر چلے میں سریلا جوشیلا خطیب ہرگز نہیں ہوں میں ایک ادنا سا چھوٹا سا طالب علم ہوں
جوانوں کو کچھ دینے کے لیے آیا ہوں۔ ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، ذکر مصطفیٰ کی بزم سجانے والوں، آپ لوگ خالی جھولی لے کر آئے ہو، خالی جھولی لے کر واپس چلے گئے، پھر آنے جانے کا فائدہ تو نہ ہوا۔ کتنی دیر سے آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ سن رہے ہیں، بہت کچھ آپ لوگوں نے سنا۔ اگر میں کسی سے سوال کروں کہ بھئی 3 گھنٹے کی محفل میں بیٹھ کر تم لوگوں نے کیا حاصل کیا، بالفرض میں کسی سے سوال کر لیتا ہوں، 2 گھنٹے کی محفل میں آپ لوگ بیٹھے ہیں، آپ لوگوں نے نیند قربان کی ہے، بچوں سے دور ہو کے آپ ایک سائڈ پہ بیٹھے ہیں، مجھے اتنا بتا دو 2 گھنٹوں کے اندر تم نے کیا حاصل کیا۔ تو کسی نے کچھ حاصل کیا ہوگا تو مجھے ضرور بتائے گا، اگر کسی نے کچھ حاصل نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ تو جزا دیتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ بندوں کی آنکھوں کے سامنے ہی ہو، چھپی ہوئی جزا بھی تو ہوتی ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا ایک دن مسجد میں بیٹھے روتے چلے جا رہے ہیں، میرے اور آپ کے میٹھے نبی ایک دن مسجد میں بیٹھے رو رہے ہیں، آقا کریم کی آنکھیں چھم چھم برس رہی، چشمان اقدس سے آنسوؤں کی لڑی بہہ کر رخساروں کو چھو رہی، میرے کریم نبی روتے چلے جا رہے ہیں، میرے کریم آقا روتے چلے جا رہے ہیں۔ اتنے میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر آئے، میرے کریم نبی کو دیکھا آقا رو رہے ہیں، آقا کی آنکھیں چھم چھم برس رہی، میرے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے کریم آقا کے قدم مبارک چومے، رو کر عرض گزار ہوئے، سونیا خیر تو ہے، آخر کس بات نے آپ کو رلایا ہے، کس بات نے آپ کو تڑپایا ہے۔ ذکر مصطفیٰ کی بزم سجانے والوں، ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، میں سید ماں کا بیٹا ہوں، سید باپ کا بیٹا ہوں، ہاتھ جوڑ کے عرضی کرنا چاہتا ہوں، میرے کریم نبی کے رونے کی وجہ دل کے کانوں سے سنیے گا۔ جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا آقا خیر تو ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں، تو میرے نبی نے رونے کی وجہ بیان فرمائی، میرے نبی نے فرمایا او میرے عمر، ابھی تھوڑی دیر پہلے حضرت جبریل میری خدمت میں حاضر ہوئے، جبریل نے آ کر مجھے اللہ کا سلام دیا، اور ساتھ میں جبریل نے کہا یا رسول اللہ، اللہ آپ کو سلام دینے کے بعد کہتا ہے آپ کی امت کا کوئی بھی شخص جب وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو کلمہ پڑھتے 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 جب اس کی داڑھی چٹی ہو جاتی ہے، اس کے سر کے بال سفید ہو جاتے ہیں، کلمہ پڑھتے 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 جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس بوڑھے کو عذاب دیتے ہوئے اللہ کو حیا آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی سبحان اللہ قبول فرمائے۔ میرے نبی نے رونے کی وجہ بیان فرمائی ہے، وہ دل کے کانوں سے سن لیجئے گا۔ عمر رو اس لیے رہا ہوں، اللہ فرما رہا ہے آپ کی امت کا کوئی بھی شخص، کوئی بھی نوجوان جب وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو کلمہ پڑھتا 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 جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس بڈھے کو، چٹی داڑھی والے کو عذاب دیتے ہوئے اللہ کو حیا آتی ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی سونیا اس میں کوئی رونے والی بات تو نہیں، یہ تو خوشی کی بات ہے کہ بڈھا عذاب سے بچ گئے، یہ تو خوشی کی بات ہے کہ بڈھا قبر کے عذاب سے، جہنم کی آگ سے بچ گئے۔ میرے نبی نے فرمایا او میرے عمر، تو نے تصویر کا دوسرا رخ نہیں دیکھا، تو نے تصویر کا دوسرا رخ نہیں دیکھا۔ اب میرے نبی نے رونے کی وجہ بیان فرمائی، ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، ذکر مصطفیٰ کی بزم سجانے والوں، آج کی ساری محفل ایک طرف میرے نبی کے رونے کی وجہ دل کے کانوں سے سنیے گا اور سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، اثر کرے نہ کرے اور کوئی سن تو لے، میں سید کی فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد۔ مجھے آپ لوگوں کے 10-20 کی ضرورت نہیں، بس میں نبی کے رونے کی وجہ سنانے، بیان کرنے آیا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا او میرے عمر، میں اس لیے نہیں رو رہا
کہ اللہ کو بڈھے کو عذاب دیتے ہوئے حیا آتی ہے. او میرے عمر، میں تو اس لیے رو رہا ہوں، میں تو اس لیے تڑپ رہا ہوں کہ اللہ کو تو بڈھے کو عذاب دیتے ہوئے حیا آتی ہے، مگر بڈھے کو گناہ کرتے ہوئے حیا کیوں نہیں ہے؟ اللہ کو تو بڈھے کو عذاب دیتے ہوئے حیا آتی ہے، بوڑھے کو گناہ کرتے ہوئے، جھوٹ بولتے ہوئے، نافرمانی کرتے ہوئے حیا کیوں نہیں آتی؟ ہائے ہڈیاں کمبن گوڑے کھڑکن تے بدل گیا لک تیرا، اجے بھی بدیوں باز نہ آئیوں، جیو مرد دلیرا. اس قبلہ چٹی داڑھی تھی گئی صحیح، قبر تو لتا تھی گئی ہیں. بابا جی گناہ کرن تو پھر بھی باز نہیں آندا پیا، جی میں شالا اے تیری عمر ہے گناہ کرن دی. اگر گناہ کریندہ مر گیوں قبر اچ مالکہ کو کیا موون کے دیکھے، یہ کالی شکل گھن کے ہوئے. اس میں سونا مدینہ علا ناک سیا و ندان کربلا دی سرزمین تے میری فاطمہ دے بیٹے حسین ابن علی نے کڑیل نوجوان علی اکبر قربان کر دیتے، کہندے پیچھے تیرے پیچھے علی اصغر قربان کر دیتے، کہندے پیچھے تیرے پیچھے. 72 گھنٹے میرا حسین پیاسا ریا، 72 گھنٹے میرا حسین بکھا ریا. ہاں ہاں میرے حسین نے اپنا تن من دھن، اپنا گھر بار، اپنے تمبو کا ناتا سب کچھ اللہ دے نا دے قربان کر چھوڑے. کہنے پیچھے تیرے پیچھے او بے وفا دیکھ تے سہی، اساں تیرے نال کیا کیتا تے تائیں ساڑے نال کیا کیتا. پڑھ عالم فاضل ہویوں تے نام رکھایا قاضی، 100 واری تے حج بھی کیتا تے نام رکھایا حاجی. پھڑ ہتھاں وچ تلواراں تے نام رکھایا غازی. بلے شاہ کچھ کھٹیا ایو اجے تا رب بھی نہیں کیتا راضی. ساری زندگی دی کمائی ایہا نکلی، ساری زندگی دا نچوڑ ایہو نکلیا، اجے رب نو بھی راضی نہ کر. جوانو، ہمارے شب و روز گناہوں میں بیتے چلے جا رہے ہیں. کون کرے گا ہماری شفاعت؟ ایک پل کے لیے سوچو تو صحیح. میں 1 گھنٹے کا خطاب کروں، نتیجہ پھر بھی وہی ہے. میں ایک ہی جملے کے اندر قوم کے جوانوں کو دعوت فکر دے کے چاہ رہا ہوں. میں کہنا اتنا چاہتا ہوں، اے نوجوان، زندگی میں بس اتنا خیال ضرور رکھنا، بس اتنا خیال ضرور رکھنا، زندگی میں کوئی ایسا کارنامہ سر انجام نہ دینا کہ مرنے کے بعد قیامت کے دن جب مدینے والے کا سامنا ہو تو شرم کے مارے تیرا یہ سر جھک نہ جائے. ادباً احتراماً جھکا لینا، شرم کے مارے تیرا یہ سر نہیں جھکنا جائے. زندگی میں کوئی ایسا کارنامہ سر انجام نہ دینا کہ تیرے بڑے باپ کی عزت والی پگڑی کسی کمینے کے پاؤں تلے نہ روندی جائے. کوئی ایسا گھٹیا کام نہ کرنا ہے نوجوان. او بڑا باپ جو بڑی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے اوور ٹائم لگا کے آج اس کی کمر جھک گئی، آج اس کی کمر ٹیڑھی ہو گئی. کہیں ایسا کوئی کام سر انجام نہ دینا کہ اس بڑے باپ کی یہ جو عزت والی پگڑی ہے نا، یہ کسی کمینے کے پاؤں تلے نہ روندی جائے. بس اتنا خیال زندگی میں ضرور رکھنا. جوانو، تم اپنے بڑے باپ کی چٹی داڑھی کا حیا کرو، اللہ تمہارا حیا کرے. اللہ. اب کافی لوگ اس طرح کے ہیں جو مولوی صاحب کے پاس جاتے ہیں، مولوی صاحب، حافظ جی، قاری صاحب، روزی نہیں مل رہی، رزق نہیں مل رہا، گھر میں دکھ ہی دکھ ہیں، تکلیفیں ہی تکلیفیں ہیں، بچے ہیں، اولاد ہے، عزت نہیں کرتی، ہر وقت بے عزت کرتی رہتی ہے. مجھے بتاؤ تو صحیح، تم نے اپنے والدین کی کتنی عزت کی؟ آج تمہاری اولاد تمہاری چٹی داڑھی کا حیا نہیں کرتی. مجھے اتنا بتا دو، تم نے اپنے بڑے باپ کی چٹی داڑھی کا کتنا حیا کی؟
سونے نبی دا کلمہ پڑھن والا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھن والا ہے، تیری اکھ چ حیا ہونی چاہیے، اکھ چ غیرت ہونی چاہیے، اکھ چ شرم ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ جی وہ شاءاللہ لگتی ہو میں مجمع وچ کافی ماشاءاللہ جوان امان سارا مجمع جوان آندا ہے۔ میں ایک اور نصیحت دے کے ویسا میں جتھے بھی وینا اے نصیحت دے کے بھی آنا، اے نوجوان موت منظور کریں لیکن شراب دے نیڑے نہ من۔ جڑا بندہ شراب پیندے بت او کو پتہ نہیں لگدا اے میری بھین بیٹھی ہے یا میری بیوی بیٹھی۔ شراب اکھ چو حیا ختم کر دیں، غیرت ختم کر دیں، شرم مک ویندی۔ باب نور نے کیا خوبصورت دوہا لکھیا ہا، فرمایا رکھ دل وچ خوف خدا سیندا کہیں بندے دا حق پیویں نہ، رکھ دل وچ خوف خدا سیندا کہیں بندے دا حق پیویں نہ، گھبراویں نہ کہیں مشکل وچ کرے ہمت بزدل تھیویں نہ، او سچ منہ تے آنکھیں ظالم نو کرے گردن اصلوں نیویں نہ، او دل نور عزت دی موت مری بے غیرت بن کے جیویں نہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا لائے، تیری آنکھ چ حیا ہونی چاہیے، تیری آنکھ چ غیرت ہونی چاہیے۔ اللہ شراب تے نہ آیا، میرے کو مولا حسین دا ایک جملہ یاد آیا۔ کسی نے آکھا نا اے حسین ابن علی جی میں شالا لکھ تھی میں بال جیونی جوڑی جیوی، اے یزید دی بیعت کر گھن اپنی جان میں بچا، اپنے چھوٹے چھوٹے بالان دی جان میں بچا۔ آپ نے فرمایا ہوئے کیا کھبی ہی یزید دی بیعت کرن جیڑا کتے لڑیں دے، ہی دی بیعت کرن جیڑا شراباں پیندے۔ میرے پیر امام حسین نے دوئے ہاتھ اٹھائے، فرمایا لوگو انہا میرے ہتھنو ویکھیا نے، انہا میرے ہتھنو میرے نانے محمد نے چمیا ہے، یہ ہاتھ کٹا تا سکتا مگر شرابی دے ہاتھ نہیں دے سکتا۔ انہا میرے ہتھنو میری ماں سیدہ فاطمہ الزہرا نے چمیا ہے، انہا میرے ہتھنو میرے باب علی نے چمیا ہے، انہا میرے ہتھنو میرے نانے نبی نے چمیا ہے، ہاتھ کٹا تا سکتا مگر شرابی دے ہاتھ نہیں دے سکتا۔ جی میں شالا لکھ تھی میں اے نوجوان اپنا گریبان کھولے ہاں، جھانک کر کے دیکھے ہاں، کچھ شرم تے کرے ہاں، غیرت تے کرے ہاں۔ تیرے مرشد امام حسین نے 72 گھنٹے دی پیاس برداشت کیتی، شرابی دے ہاتھ نہیں دی۔ سبحان اللہ۔ ایویں نہ سی ترے دن دی بھوک برداشت کیتی، شرابی دے ہاتھ نہیں دی۔ کڑیل نوجوان علی اکبر لٹ گئے، شرابی دے ہاتھ نہیں دیتا۔ علی اصغر قربان کر چھوڑے، شرابی دے ہاتھ نہیں دیتا۔ اپنا تن من دھن سب کچھ، اپنی جان اپنا مال اپنا نام اپنے تمبو کناتا گھر بار سب کچھ اللہ دے نا دے قربان کر چھوڑے، شرابی دے ہاتھ نہیں دیتا۔ تو کہ جیاں مرید ہیں کہ جیاں غلام ہیں، شرابہ بھی پیندہ ودے حسین بھی کریندہ ودے۔ شرابہ پی کے حسین دا نا گھن کے تو کچھ شرم نہیں آتی، کچھ غیرت کر پاک حسین دا نا۔ آہا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں تے ہور کڑوا جملہ دے کے ویسا پتنے تکوں اچھا لگسی یا کائنہ لگسی۔ میں آکھنا ہے چاہنا اے نوجوان کان کھول، سید قیمتی جملے کرنا پا لکھ تھی میں، اگر شراب پی کے مرے ہو تو کتے دی موت مرسے، اور اگر نماز دی حالت چ مرے ہو تو مولا حسین دے غلامہ لی موت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، عظمت شان مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ، حسینیت یزیدیت، صاحبزادہ پیر سید شبیر قمر بخاری صاحب خطیب اعظم ملتان شریف۔ پر وہ تو بہتر نہیں سی نماز دی حالت چ مر، مولا حسین دا غلام بن کے مر۔
قیامت علی دی ہوں صف کھڑا تھی جیڑی صف مولا حسین دے غلام کھڑے ہو ہوں صف کھڑا ہو جیڑی صف حضرت بایزید بستامی کھڑا ہو اللہ اکبر ہے او نوجوان جی میں شالا لکھ تھی میں قبلہ جس گھر میں نوجوان بیٹے کی لاش پڑی ہو، میں ایک لمحے کے لیے اپنے جتنے میرے سامنے مجمع بیٹھا ہے آج مجھے بندے کم اور فرشتے زیادہ نظر آ رہے ہیں، کیونکہ میں جہاں خطاب کرنے جاتا ہوں نا قبلہ ہم آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا پہ چلنے پھرنے بولنے والے لوگ ہیں، تو پھر ہم جہاں پروگرام پڑھنے جاتے ہیں وہاں تو مجمع ہی مجمع سارا لگ جاتا ہے سب، جہاں تک نظر جاتی ہے تو یہ تو بابو صابری کی محبت ہے، قبلہ چشتی صاحب کی انتظامیہ کی، اللہ تعالیٰ ان کی محبت سلامت رکھی، تو بسم اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر۔ تو میرے سامنے یہ بندے آقا کے غلام کم بیٹھے ہیں اور فرشتے زیادہ صاحب ہیں۔ اچھا میں عرض کر رہا تھا قبلہ میں ایک لمحے کے لیے اپنے سارے مجمع کو کربلا کی سرزمین پہ لے کے جانا چاہتا ہوں، میں ایک بات سمجھانے کے لیے وہاں تک لے کے جانا چاہتا ہوں، میں کہنا یہ چاہتا ہوں اے نوجوان قبلہ جب گھر میں نوجوان بیٹے کی لاش پڑی ہو تو پھر بوڑھے باپ کی نماز قضا ہو ہی جاتی۔ میں عرض کر رہا تھا نماز دی حالت چ مری، شراب پی کے نہ مری، نماز پڑھ کے مری۔ جب گھر میں جوان بیٹے کی لاش پڑی ہو تو پھر بوڑھے باپ کی نماز قضا ہو ہی جاتی۔ جب گھر میں جوان بیٹے کی میت پڑی ہو، بیٹے کی جدائی کا غم، بیٹے کی موت کا غم قبلہ ہر چیز پہ مسلط ہو جاتا ہے، ایسا ہر چیز پہ مسلط ہو جاتا ہے۔ میں میلاد کی محفل میں بیٹھ کے موت کا نام کبھی بھی نہ لیتا اگر میرے سامنے موت نہ کھڑی ہوتی تو۔ سرکار بیٹے کی موت کا غم، بیٹے کی جدائی کا غم ہر چیز پہ مسلط ہو جاتا ہے، وہ وقت پر بھی مسلط، وہ نماز پر بھی مسلط، نہیں پتہ رہتا کہ ظہر کب ہے، عصر کب ہے، مغرب عشاء کب ہے، نہیں پتہ رہتا نا، بوڑھے باپ کو نہیں پتہ چلتا، چاہے 5 وقت کا تہجد گزار کیوں نہ ہو، جب گھر میں ایک بیٹے کی لاش پڑی ہو تو پھر نمازیں قضا ہو ہی جاتی، ایک بیٹے کی لاش پڑی ہو تو نماز قضا ہو جاتی ہے، باپ کو پتہ ہی نہیں رہا میری نماز قضا ہو گئی، ظہر کا وقت ہے، عصر کا وقت ہے، مغرب عشاء کا وقت ہے، ہائے یہ کیسا منظر ہے، ہائے یہ کیسا نمازی ہے، یہ کیسی نماز ہے۔ کڑیل نوجوان علی اکبر کی لاش کو کندھے پہ اٹھا رکھی ہے، ادھر سے اذان کی آواز آتی ہے، حی علی الصلاۃ۔ چاہیے تو یہ تھا کہ کڑیل نوجوان علی اکبر کو پہلے تدفین کر لیتے بعد میں نماز پڑھ لیتے، نہ 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 نہ، کڑیل نوجوان علی اکبر کی لاش کو میرے پیر امام حسین نے اٹھا رکھی ہے۔ یہ کیسا منظر ہے کہ باپ بوڑھا ہے، بیٹا نوجوان ہے، جوان بیٹے کی لاش کو بوڑھے باپ نے اپنی بوڑھی کمر پہ اٹھا رکھی۔ جب نماز کا وقت آتا ہے نا، ہوش و حواس میں ہے، پتہ ہے وقت کا بھی پتہ ہے، وقت کا بھی پتہ ہے، نماز کا بھی پتہ ہے، ظہر عصر مغرب عشاء کا بھی پتہ ہے، کڑیل نوجوان علی اکبر کی لاش اٹھا رکھی، اذان آتی ہے، لاشیں کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں، کہتے ہیں پہلے اللہ کے حضور جھک کے اس کا شکر ادا نہ کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ میں کسی عام شہزادے کی کہانی نہیں سنا رہا، میں اس شہزادے کی کہانی سنا رہا ہوں جس کی کہانیاں خود خدا سناتا ہے۔ سبحان اللہ۔ عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا قبلہ امام علی مقام میرے پیر امام حسین علیہ السلام آپ شہزادے کو، میت کو تتی ریت پہ لٹاتے ہیں، خود اللہ کے حضور کھڑے ہو جاتے ہیں، قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، جب سجدے میں جاتے ہیں تو رو کر نہیں مسکرا کر کہتے ہیں او میرے کریم رب، حسین کو پیدا کرنے والے، حسین کو کربلا کی سرزمین پہ لے کے آنے والے رب،
तेरी तरफ से जो दुख आए मैंने कबूल की, तेरी तरफ से जो गम आए मैंने कबूल की। मेरा करियल नौजवान अली अकबर चला गया, अली असगर कुर्बान कर दिया और नो मोहम्मद लुट गए। मेरा तन मन धन सब कुछ तेरे नाम पे कुर्बान हो गया। अब आगे हुसैन इब्न अली का जो जवाब है ना, जो इल्तिजा है, एक बार सुने कसम से किबला जान में जान आ जाए। मेरा सारा खिताब एक तरफ, हुसैन इब्न अली का ये जुमला दिल के कानों से सुनिए। हुसैन इब्न अली मुस्कुरा कर कहने लगे, ओ मेरे करीम रब, तुझे राजी करने के लिए मैंने सब कुछ किया, बता तो सही तू भी हुसैन पे राजी हुआ है कि नहीं हुआ? सोनिया, तुझे राजी करने के लिए मैंने सब कुछ किया, मुझे इतना बता दे कि तू भी हुसैन पे राजी हुआ है कि नहीं। सब कुछ कुर्बान कर दिया, नमाज का दामन नहीं। अल्लाह, तूने क्या कुछ कुर्बान किया, मुझे इतना मत। उन्होंने तो 72 कुर्बान कर दिए, तूने क्या कुछ कुर्बान किया कि आज तू बड़े ही खुशी से नमाज छोड़े बैठा है। नमाज के नजदीक नहीं जाते। साहिब, नमाज पढ़ इससे पहले कि तेरी नमाज पढ़ी जाए। अल्लाह जब नाराज होता है रोटी बंद नहीं करता कि बोला, अल्लाह जब नाराज होता है रिज़्क बंद नहीं करता। अल्लाह जब नाराज होता है सूरज को हुक्म नहीं देता कि फलां शख्स मेरा नाफरमान है, तेरी किरणें उसके आंगन में नहीं जानी चाहिए, ना बंदे ना। अल्लाह जब नाराज होता है तो सजदों की तौफीक छीन ले। कोशिश करो अल्लाह का महबूब बनने। काफी लोग इस तरह के होते हैं ना, तस्बीह हाथ में होती, बाहर गली से घर से बाहर निकलते हैं, टक टक लगी ये सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला, कोई देखे तो कहे ये कोई आम नहीं आ रहा, ये तो हजरत बायजीद बुस्तामी साहब आ रहे हैं, ये तो अल्लाह के वली, ये तो मोमिना, ये तो हुजूर का पक्का और सच्चा गुलाम आ रहा है। यार हर वक्त तस्बीह हाथ में, अल्लाह अल्लाह इसकी जुबान पर है। मुझे बताओ तो सही, बंदा बाहर तो अखलाक देता है, बाहर वालों को अखलाक भी देता है, बाहर वालों को अच्छा सलूक भी देता है, बाहर वालों से प्यार भी करता है, मोहब्बत से पेश आता है। जब घर आता है तो फिरौन क्यों बन जाता है? मुझे इतना बता दो, जब वो घर आता है तो जालिम क्यों बन जाता है? उसका प्यार क्या लोगों के लिए, माँ बाप के लिए क्यों नहीं है? उसका प्यार, उसका अच्छा सलूक लोगों के लिए तो है, माँ बाप के लिए क्यों नहीं? बेचारे माँ बाप उसके अच्छे सलूक के लिए तरस रहे हैं, बेचारे माँ बाप उसके प्यार की भूखे हैं, उसकी मोहब्बत की प्यासे हैं। तो फिर ख्याल करो ना, ये जिंदगी के लम्हे तुम्हारे और मेरे लिए गनीमत है, इन लम्हों में कुछ कर लो। आज तो मेरी कौम का नौजवान, मैं तो जहां भी जाता हूँ मेरा दर्स एक ही होता है, बस बूढ़े माँ बाप को राजी कर लो, अल्लाह तुम पे राजी है। नमाज फर्ज जरूर है, नमाज फर्ज है, ये कर्ज है तुम लोगों ने देना है। अल्लाह को क्या जरूरत आन पड़ी तुम्हारे सजदों की, मुझे बताओ क्या जरूरत है अल्लाह को तुम्हारे कयाम की, मुझे बताओ। अच्छा, कयाम करोगे फिर उसका मकाम आला है, सजदा करोगे उसका मकाम आला है, सजदा नहीं करोगे उसका मकाम गिर जाएगा क्या? नहीं नहीं, वो तो उसका मकाम वहीं खड़ा है, अल्लाह वहीं खड़ा। क्या जरूरत आन पड़ी? सुनो, ये जो नमाज है ये कर्ज है, कर्ज हर हाल में देना ही देना है और दुनिया में ही दे के जाना है। ये नहीं दोगे इसका फिर वो हिसाब किताब वो जाने आप जाने, उसका जो अल्लाह के रसूल ने बताया वो हमने तुम्हें बता दिया। लेकिन सबसे बड़ी जो इबादत है ना, सबसे बड़ी, मैं तो पढ़ के हैरान रह गया जब मैंने ये जुमला पढ़ा, साहिब इबादत उस मकाम तक नहीं पहुंचाती जहां बूढ़े वालिदैन की खिदमत पहुंचाती। ये कयाम, ये रुकू, ये सजदे उस मकाम तक पहुंचाते ही नहीं। हज़रत बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं, मैं कुछ भी नहीं था, मैं कुछ भी नहीं था। एक दिन मैं अपना हो गया, बाहर जा रहा था, बर्फबारी हो रही थी, मेरी माँ रात का दूसरा पहर था, उठी, कहा बेटा पानी लेकर आओ। मैं पानी लेकर आया, मेरी माँ सोई हुई थी, मैं ऐसे ही पानी उठा के खड़ा रहा, मैं पानी उठा के खड़ा रहा, सारी रात पानी उठा के खड़ा रहा। जब मेरी माँ की आंख खुली, मेरी माँ ने देखा मेरा बेटा, मेरा लाल पानी उठा के खड़ा है,
माँ ने कहा बेटे बाहर बर्फबारी हो रही, इतनी सर्दी, तू सोया नहीं? कहा माँ ये कैसे हो सकता है, माँ प्यासी पड़ी रहे, बेटा सोया रहे। अल्लाह ताला आप लोग, ये कैसे हो सकता? कहा पहले कुछ भी नहीं था, जब माँ ने नजर रहमत मेरे ऊपर की, अल्लाह ने वक्त का बायजीद बुस्तामी बना। तो ये जिंदगी के लम्हे आपके लिए और मेरे लिए गनीमत है। इन लम्हों में आप कुछ कर लें, इन लम्हों में कुछ इकट्ठा कर लें। इन लम्हों में बूढ़े बाप की चिट्ठी दाढ़ी का हया कर लो, बूढ़ी माँ की खिदमत कर लो। हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा ने फरमाया था, जवानों जिंदगी में जब कभी फुर्सत मिले तो बूढ़े वालिदैन के साथ बैठ जाया करो, इनसे इनका हाल चाल पूछ लिया करो, इसलिए कि कयामत के दिन बूढ़े वालिदैन के साथ गुजरा वक्त तुम्हारी बख्शिश का जरिया बने। वो अली जो आसमान की तरफ सर उठा के कहता है, ओ मेरे करीम रब, अली को पैदा फरमाने वाले, अली को सोने मोहम्मद के कदमों पे बिठाने वाले रब, मैं तेरी इबादत तेरी जन्नत की लालच के लिए नहीं करता और ना ही तो जहन्नुम के खौफ से करता हूँ। मालिक मैं तो तेरी इबादत इसलिए करता हूँ कि तू लायक ही इबादत की। सुभान अल्लाह। मैं तो तेरी बंदगी इसलिए कहता हूँ कि तू लायक ही बंदगी। बस जवानों किस्सा मुख्तसर अपनी जिंदगी का एक मकसद बना लो, उठो तो बस नबी नबी करते हो, सुभान अल्लाह, बैठो तो नबी नबी कहते हो, चलो तो नबी नबी कहते हो, फिरो तो नबी नबी कहते हो, मस्जिद में आओ तो नबी नबी कहते हुए, अल्लाह से रिज़्क मांगने के लिए दोनों हाथ उठाओ तो नबी नबी कहते हो, औलाद मांगने के लिए हाथ उठाओ तो नबी नबी कहते हो। सारी जिंदगी नबी नबी करने में गुजार दो, यहाँ तक कि जब मौत का फरिश्ता तुम्हारी रूह निकालने आए उस वक्त भी नबी नबी के तराने तुम्हारी जुबान पे जारी हो, यहाँ तक कि तुम्हारी कब्र की मट्टी ये पुकार उठे क्या कि कब्र में जो मुश्किल कुशा आ गया, मुझे मौत में भी मजा आ गया, अरे सराने पे बैठे जो देखा नबी को नकीरे न को भी हया। सैयदी मुर्शिदी सैयदी मुर्शिदी। किबला सिर्फ ये कायनात नहीं, सिर्फ ये जहान नहीं, बल्कि दोनों जहानों के मरकज का नाम मुस्तफा है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें नबी ऐसा अता किया जो बनाया अपने लिए था, दे हमें दिया। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। किबला ये अल्लाह ताला का हम पर एहसान अजीम है कि अल्लाह ने हमें इस लायक समझा, इस काबिल समझा, अल्लाह ने हमें वो नबी अता किया जो नबियों का नबी, जो नबियों का नबी। किबला हमारे पल्ले क्या था? मेरे नबी की आमद से पहले लोग राहों में बैठे इंतजार करते रहे, कोई तो हाथ फैला के कह रहा था रब्बना वबअस फीहिम रसूला, मालिक आंखें बुरी हो गई हैं, अब तो रसूल भेज भी दे। लोग तमन्नाएं करते रहे, आरज़ुएं करते रहे, मालिक कब तो अपना महबूब भेजेगा। और जिक्र मुस्तफ़ा की महफिल में आने वालों सलाम हो तुम्हारे मुकद्दरों पर, हमने कोई आरज़ू नहीं की, हमने कोई तमन्ना नहीं की, बस माँ के शिकम से माँ की गोद में आए थे, अब्बू जी गए मुअज्जिन को बुला कर लाए, मुअज्जिन ने आके हमारे कान में फूंका दिया, मियाँ मुबारक हो, तू कोई आम बनकर नहीं आ रहा, तू तो मोहम्मद का गुलाम बनकर अल्लाह। किबला अल्लाह ताला ने नमाज पढ़ने का हुक्म हमें तो दिया, खुद नहीं पढ़ता, इसलिए कि अल्लाह ताला नमाज पढ़ने से पाक। अल्लाह को क्या जरूरत आन पड़ी नमाज पढ़ने की? अल्लाह ताला ने ज़कात देने का हुक्म हमें तो दिया है, खुद नहीं देता, इसलिए कि अल्लाह ताला को ज़रूरत ही क्या है ज़कात देने की। अल्लाह ताला ने हज करने का हुक्म हमें तो दिया है, खुद नहीं देता, इसलिए कि अल्लाह हज करने से पाक। ज़िक्र मुस्तफ़ा की महफिल में आने वालों, अल्लाह ताला कोई काम नहीं करता, हर एक काम करने से पाक है, मगर सुनो एक काम ऐसा है जो अल्लाह खुद करता है और बड़े शौक से करता है। सुभान अल्लाह। अच्छा वो काम कितना निराला होगा, अंदाजा लगा सकते हैं कितना निराला होगा? एक बार सुने दूसरी, मेरे करीम रब तेरे बंदे पूछ रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, मालिक नमाज पढ़े हम, हज करें हम, क़याम रुकू सुजूद करें हम, ज़कात दें हम, सारे काम हम कहते हैं, बता तो सही तू भी कुछ कर
کرتا ہے یا نہیں کرتا, تو بھی کچھ کرتا ہے یا نہیں کرتا. میرا اللہ فرماتا ہے, میرے بندے قرآن اٹھانا, پڑھنا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. او میرے بندے, میں کیوں نہیں کچھ کرتا؟ دیکھ, میں تو صبح بھی نبی نبی کرتا ہوں, میں تو شام کو بھی نبی نبی کرتا ہوں. سیدی مرشدی یا نبی, سیدی مرشدی یا نبی, آپ دے مصطفیٰ. اس نے کیا خوب لکھا تھا, جے شوق رکھے نے میں پیواں مل پی میں خار دے قدمے وچ. ہاں, جے شوق رکھے نے میں پیواں ول پی میں خار دے قدمے وچ. میں مارن دا ایہو نسخہ ہے, رکھ سرکار دے قدمے وچ. او دکھ سن دن کرم کمے دن چا وجے جو غم خار دے قدمے وچ. اوے موت ظفر دا آمری ہے پر لطف یار دے قدمے. سبحان اللہ. ایک اور عاشق دی روح تڑپی, سرائے کی شاعر نے لکھ دیتا کیا کہتا ہے, کیت چہرے دی جائے زیارت, او جگ دا حسن و جمال بھول گئے. سبحان اللہ. کیت چہرے دی جائے زیارت, او جگ دا حسن و جمال بھول گئے. پڑھ کے شانہ تمام مرسل اپنے رتبے کمال بھول گئے. اسیر زلفیں دا جو تھی آہے, او گھر منجن دا خیال بھول گئے. منگے جنہامی نبید در تو, او جگ تو کرن سوال بھول گئے. ہاں پہلے دور چھن لوگ آہدے, خدا دکھاؤ پیچھے منے سو ڈٹھا ہے جائمی نبی دا چہرہ, اور اپنو ویکھن دگال بھول گئے. سبحان اللہ. جوانو, یہ زندگی کے لمحے میرے اور آپ کے لیے غنیمت ہیں. انہی لمحوں میں کچھ کر لو, انہی لمحوں میں کچھ اکٹھا کر لو, انہی لمحوں میں خدا کی یاد اور محبت کے دیے اپنے دل میں جلا لو. معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ. اچھا, میری آخری نصیحت, میں تو قبلہ 2017 سے میری خطابت شروع ہوئی تھی, تو آج دیکھ لیں کتنا عرصہ ہو گیا. میں جہاں بھی جاتا ہوں ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں. یہ آخر میں ایک نصیحت تو دے کے یاد, وہ نصیحت یہ ہے, وہاں کی سن کر یہاں لگانا, یہاں کی سن کر وہاں لگانا. پھر دونوں بھائیوں کو آپس میں لڑانا, دونوں بھائیوں کو آپس میں جدا کر دینا, یہ تجھے زیب نہیں دیتا. آپ کے محلے میں سے, آپ کی بستی میں سے, گاؤں میں سے کافی لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں جن کا ایک ہی کام ہوتے ہیں, وہاں کی سنتے ہیں یہاں لگاتے ہیں, یہاں کی سنتے ہیں وہاں لگاتے ہیں. اچھا, تجھے تھکے تو نہیں بیٹھے؟ کہیں نہیں تھکے بیٹھے؟ اچھا, مطلب سب میں کو ٹائم دینا, میں تو کہتے ہیں ٹائم کو نہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, عظمت مصطفیٰ حضور قبلہ پیر سید شفیع کمر بخاری صاحب. نعرہ غلام, نعرہ مالکہ. اچھا, تھکے تو نہیں بیٹھے تجھے؟ سبحان اللہ. اچھا, جڑے جڑے تھکے بیٹھے ہو اچھی آواز کریں سبحان اللہ. سارے تھکے, سارے تھکے. اچھا قبلہ, یہ نا کافی یہ عادت ہوتی ہے نا, وہاں کی سنتے ہیں یہاں لگاتے ہیں, یہاں کی سنتے ہیں وہاں لگاتے ہیں, پھر دونوں بھائیوں کو آپس میں لڑاتے ہیں, جگراتے ہیں. کافی لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں جن کا ایک ہی کام ہے, وہ ہو تو کوئی کام ہی نہیں ہوتا, کوئی بھی کام نہیں. 5 روٹیاں سویرے کھا دیاں, 5 روٹیاں شام نو کھا دیاں, تو بس یہی کیتا, اتھی سنی اتھے لئی, اتھی سنی اتھے لئی. چگل خوری انہاں دا مشغلہ بن گیا. گھر والی آدھی ہے, اوئے وان کوئی کماوا, خود بھی کھا ساکو بھی کھوا. تے ول اے جے بندے جڑے ہونے نا آلسی بھی کچھ زیادہ ہی ہونے. اچھا, کچھ کریں دے ہن کو نہ کم شم دا کچھ کریں دے نہیں. بل جس ٹائم گھر والی آکھے منہ نہ متھا تے جین پہاڑوں لتھا, تے ول مولوی صاحب کو میں نے مولوی صاحب کو وظیفہ دسوا, گھر انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی. اچھا, وہاں کی سنتے ہیں یہاں لگاتے ہیں, یہاں کی سنتے ہیں وہاں لگاتے ہیں, پھر دونوں بھائیوں کو آپس میں لڑاتے ہیں. میں سوچتا ہوں کہ ان لوگوں کو تنخواہ کون دیتا ہے جو ایک ہی کام کرتے ہیں اور کوئی کام ہی نہیں ہے ان کے پاس. کیا
غیبت کرنا تجھے زیب دیتا ہے کیا؟ دوسروں کے عیبوں کو پھاڑنا، دوسروں کے پردوں کو پھاڑنا تجھے زیب دیتا ہے؟ قبلہ انسان نے کوئل سے پوچھا اگر تو کالی نہ ہوتی کتنا اچھا ہوتا۔ میری آخری بات واز ختم، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے۔ انسان نے کوئل سے پوچھا اگر تو کالی نہ ہوتی کتنا اچھا تو ہوتا۔ انسان نے کوئل سے پوچھا اگر تو کالی نہ ہوتی کتنا اچھا ہوتا۔ پھر انسان نے ایک دن سمندر میں بہتے پانی سے پوچھا میاں اگر تو کھارا نہ ہوتا کتنا اچھا ہوتا۔ پھر انسان نے ایک دن قبلہ گلاب کو اٹھایا تلی پہ رکھا پوچھنے لگا اوئے اگر تیرے اندر یہ کانٹے نہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ تینوں بول اٹھائے انسان اگر تیرے اندر دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی عادت نہ ہوتی تو کتنا اچھا۔ آج کا انسان دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی کوشش تو کرتا لیکن اپنے گریبان میں جھانک کر کے نہیں دیکھتا کہ میرے اندر بھی کوئی عیب ہے۔ جوانوں میں دعا کرتا ہوں میرے بھائی نے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز سے جتنا حسب توفیق ہو سکا ماشاءاللہ خوبصورت محفل سجائی ہے۔ آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میرے بھائی کی کاوش ان کے عزیز و اقارب کی انتظامیہ کی اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ابو صابری صاحب پتہ نہیں کتنے اور اور میرے چشتی صاحب ہو گئے، ممتاز صاحب ہو گئے، اللہ تعالیٰ آباد رکھے۔ میرے واسطے بہت زیادہ قابل عزت ہوں، قابل احترام ہوں۔ اور یہ زندگی کے لمحے میرے اور آپ کے لیے غنیمت ہیں، ان لمحوں میں کچھ کر لو معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے، یہ اکٹھ ملے نہ ملے، یہ میلے ملے نہ ملے۔ اور کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناستے نخریاں وچ، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا، اور کوئی بھول گیا مقصد آمن دا تے کوئی کر کے مقصد حل چلیا۔ اتھے ہر کوئی فرید مسافر ہے، کوئی اج چلیا تے کوئی کل چلیا۔ میں دعا کرتا ہوں مالک میری حاضری قبول فرما، فقیرانہ آئے صدا کر چلے، نمازی بنو تم دعا کر چلے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔